الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم الادیان و علم الابدان او کما قال علیہ السلام. گرامی قدر سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم دو ہی، یا دین کا علم ہے یا بدن کا علم. وہی الہی ہماری رہنمائی کرتی ہے. انسان کے متعلق بات کرتی ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کی بات کرتی ہے. قرآن اس علم کا منبع ہے، ضابطہ حیات ہے، واحد کتاب جو انسان پر بات کرتی ہے، انسان پر بحث کرتی ہے اور انسان کو دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی بات کرتی ہے. اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان ہمارے لیے دین و دنیا کے ایسے سلسلے ہیں کہ جن پر چل کر ہم صراط مستقیم حاصل کر سکتے ہیں. بدن کا علم جو پہلے حکمت کہلاتا تھا اب ڈاکٹری کہلاتا ہے، اور اس میں پھر اسپیشلائزیشن ہے مختلف شعبوں. اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے فرمایا گیا. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بیمار ہوتے ہیں کیا توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ علاج کروائیں؟ افتداؤ فتداؤ، یا رسول اللہ ہمیں علاج کروائیں؟ رسول اللہ نے فرمایا علاج کرواؤ. طب نبوی کے چیپٹر کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں. عام لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ بچوں کو جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے گلے کا، جسے ہم کہتے ہیں گھنٹی پڑ گئی ہے، گلا سوج گیا اور جو ہے وہ کھانا پینا مشکل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے، نہ یہ کہ وہ جو ہم کرتے ہیں کہ جاؤ جی کنڈی چکوا لو. فرمایا بچے کو تکلیف مت دو، اس کا علاج موجود. جو بیماری دنیا میں ہے اس کا علاج موجود. کنٹرول تو ہے، اگر کمپلیٹ علاج نہیں ہوتا تو دوائیاں کنٹرول تو کر رہی ہیں. طب اور جراحی کے شعبے دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال گرامی قدر سامعین، علاج کروانا بھی سنت نبوی ہے. اور آج تو علاج گاہیں قائم ہو رہی ہیں، جس کی مثال آج کے اس ہسپتال کا افتتاح بھی ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے، ہمیشہ چونکہ کا شعبہ بھی ہے نا، ڈاکٹری اور ٹیچر ہونا، عالم ہونا، یہ خدمت کے شعبے بھی ہیں. پولیس کا شعبہ حقیقی طور پر ہے خدمت کے شعبے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر.
جب ہم اپنے جو ہے وہ فرائض کما حقوق ادا کرتے ہیں نا، پھر ہمیں خود بھی اس کا مزہ آتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے اندر سے، بڑی اچھی فیلنگز ہوتی ہے۔ اب یہ پرائیویٹ کلینک ہے، ایک سرکاری ہسپتال ہے۔ ہم سرکاری ہسپتال میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ اخلاق نظر نہیں آتے عملے کے، معذرت کے ساتھ، کہ جو ہمیں پرائیویٹ کلینک میں نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنا سمجھا اور اپنا کاروبار سمجھ لیا، اور اس کو ہم نے سمجھا کہ بس یہ ڈیوٹی ہے اور اس کو بس پورا ہی۔ اگر ہم جتنا اس پر توجہ دیتے ہیں اتنا ہی ادھر توجہ دیں، جتنی مریض کو ادھر سمائل دکھاتے ہیں اتنی ادھر دکھائیں، جتنے مریض کو ادھر جو ہے وہ پوری توجہ سے چیک کرتے ہیں اور اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ادھر کریں تو دونوں ہی بات بنیں۔ God helps those who help themselves۔ وہ میں نے آیت پڑھی تھی نا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ نے طے کر دیا۔ میں ایک بات کر کے پھر دعا کراتا ہوں کہ دیکھیں یہ شعبہ بڑے عجیب ہے، اس میں تو اللہ نظر آتا ہے۔ روس کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، اس کے پاس 3 مریض لائے گئے، تینوں کو ایک طرح کی بیماری تھی اور بیماری کی سٹیج بھی ایک تھی، اور تینوں کی جسمانی جو تھی فزیکلی ان کی حالت وہ بھی ایک ہی طرح کی تقریباً۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج شروع کیا، ایک بندہ 10 دن کے بعد مر گیا، ایک بندہ 1 مہینے کے بعد مرا، ایک بندہ جو ہے 1.5 مہینے کے بعد صحیح ہوا۔ ڈاکٹر بڑا حیران، وہ داہریہ تھا۔ داہریہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کائنات کا نظام بس کہتے ہیں خود بخود ہے، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، نظام چل گیا، بس چلتا رہے گا، مرغی سے انڈا سے مرغی چلتا رہے گا۔ لیکن اس ڈاکٹر کو نا یہ بات بڑی اس کے ذہن میں کھٹکی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، میں اس کو ذرا تلاش کروں۔ مختلف سکالرز کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا، مسلمانوں کے علماء کے پاس گیا، ایک مفتی صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے پیچھے وہی طاقت ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، شفا من جانب اللہ، شفا من جانب اللہ، وما يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم۔ اس کے اذن کے بغیر تو شفاعت کی سفارش بھی کوئی نہیں کر سکے گا، اللہ کی طرف سے شفا اللہ کی طرف سے دے گا۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَإِذَا مَرِضْتُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن نسخہ تجویز کرتے وقت جب اس میں ڈاکٹر اپنی نیت کی برکت ڈال دیتا ہے وہ قابل شفا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس بڑی شفا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، اس کے پاس دوائیوں کا علم ہے، آپ کے بدن کا علم ہے، اور ان کو وہ نسخہ لے کے دیتا ہے۔ جب اس کا نیت ارادہ بسم اللہ پڑھ کے لکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی شفا دیں گے، تو پھر اس کے ہاتھوں سے اللہ شفا جاری فرما لیتا ہے، شفا اللہ کی طرف سے۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، آپ سے بھی بات ہو گئی، ان سے بھی بات ہو گئی۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کاروبار کوئی بھی ہو، یہ بھی بزنس ہی ہے نا، کاروبار کوئی بھی ہو، اس میں سچائی نمبر 1۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کاروبار کیا جس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال پیش کیا، اپنے آپ نکاح کے لیے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی، تو وہ کاروبار جو تھا اس میں کامیابی اس وجہ سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر کاروبار کیا، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کریکٹر پیش کیا، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تمہارے اندر، آپ کے اندر سچائی اور امانت داری کے ساتھ کچھ نہیں پایا۔ آپ جس جگہ پہ قدم رکھتے ہیں سچائی کے چشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں۔ سچائی شرط ہے، ہمدردی شرط ہے، پیار شرط ہے، اخلاق شرط ہے، یہی شعبہ جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، عزت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے اس کلینک کو کامیابی اور عزت کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے۔